الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کی بے پناہ حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت اور لا تعداد درود و سلام کے بعد آج کا عنوان سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مبارک زندگی اور فضائل و مناقب مختصراً اس کا خاکہ پیش خدمت کروں گا. یہ ممکن تو نہیں ہے کہ کسی ایک کتاب میں، کسی ایک مجلس میں، کسی ایک تقریر میں ان ہستیوں کا ذکر مکمل ہو سکے، لیکن جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ چاروں خلفاء کا ذکر اس ماہ سفر میں انشاءاللہ العزیز ہوگا. آئندہ آنے والے جمعے میں چونکہ ربیع الاول ہے تو پھر اس کا عنوان بھی اسی حساب سے بدل جائے گا. تو اس لیے بلا تمہید میں جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک شروع کرتا ہوں. آپ کے والد محترم جن کا نام نامی اسم گرامی بڑا معروف نام ہے، جناب ابی طالب یا جناب ابو طالب، کیونکہ بالعموم ان کے نام کے ساتھ ان کی ولدیت کا ذکر ہوتا ہے علی ابن ابی طالب.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد محترم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے تاریخ اسلام میں، اور جناب ابو طالب کا نام عمران تھا، عمران بن عبد المطلب، اور جناب عبد المطلب کے 10 یا 11 بیٹے تھے، 6 بیٹیاں تھیں، اور ان جناب عبد المطلب کی اولاد میں ان کے بعد بنی ہاشم کی سرداری وہ بھی جناب ابو طالب کے حصے میں آئی۔ تو جناب ابو طالب کے 4 بیٹے، بڑا معروف نام ہے تقریباً 3 کا تو، اور 3 بیٹیاں، اور یہ اولاد فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہیں، یہ انہی سے ان کی یہ ساری اولاد ہے۔ ابو طالب یعنی عمران کے سب سے بڑے بیٹے، ان کا نام طالب تھا، جن کے ساتھ ان کی کنیت چلتی ہے ابو طالب، طالب کے باپ، اور یہ طالب ابو طالب کی اولاد میں سب سے بڑے تھے۔ تاریخ کے صفحات پر بس اتنا ہی ان کا ذکر ملتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے، اور 2 ہجری میں جب مشرکین مکہ بدر کی طرف نکلے تو طالب کو بھی نکلنے کا کہا گیا، وہ بھی نکلے، لیکن راستے میں وہ مشرکین قریش کے اس لشکر سے جدا ہو گئے، اور اسی زمانے میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ بڑے بھائی ہیں طالب، اور ان سے چھوٹے وہ جناب عقیل ہیں، حضرت عقیل بن ابی طالب۔ جناب عقیل یہ بھی جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے گئے تھے، آپ نے یہ سن رکھا ہے، اور آپ کے چچا جناب عباس بھی بدر میں کافروں کی طرف سے تھے، اور یہ چچا بھتیجا یعنی عقیل حضرت عباس کے بھتیجے ہیں نا، چچا بھی اور بھتیجا بھی، یہ دونوں بدر میں گئے اور قیدی بھی بنے۔ 70 قیدیوں میں جناب عباس بھی تھے اور جناب عقیل بھی تھے۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا پتہ کرو کہ میرے خاندان میں سے قیدی کون سے آئے ہیں۔ پتہ چلا تو آپ جناب عقیل کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے عقیل تجھے پتہ ہے کہ ابو جہل تو قتل ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب بتانے کا تھا کہ جو باطل کا قافلہ ہے اس کا سر ٹوٹ چکا ہے، اب تم اسلام کی طرف آ جاؤ۔ یہ دعوت تھی زیر لب، اب تم اسلام میں آ جاؤ۔ تو یہ اتنے مالدار نہیں تھے، تو ان کا فدیہ حضرت عباس نے دیا اور یہ چلے گئے، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ آخر جا کر 8 ہجری میں حضرت عقیل مسلمان ہوئے اور جنگ موتا میں شرکت کی۔ 8 ہجری سے کچھ پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، 7 ہجری کے آغاز میں، اور 80 سال کی تقریباً 80 سال 85 سال انہوں نے عمر پائی۔ زمانے کے آخر میں یہ نبینے ہو گئے اور وفات پائی۔ اور جناب عقیل کی اولاد میں ایک بڑا مشہور نام ہے جسے آپ کربلا کے حوالے سے سنتے ہیں، مسلم ابن عقیل۔ یہ حضرت عقیل کے بیٹے تھے، اور مسلم کی اولاد بھی کربلا میں موجود تھی، اور یہ مسلم کوفے میں شہید ہو گئے، اور حضرت عقیل کے بیٹے اور پوتے کربلا میں موجود تھے۔ اور ان کے بعد تیسرے بھائی وہ حضرت جعفر ہیں، جعفر طیار آپ نام سنتے ہیں نا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔
ان کی عمر جب 24 برس ہوئی حضرت جعفر کی، تو یہ اسلام لائے اور یہ 31ویں مسلمان ہیں، یعنی ان سے پہلے 30 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور یہ دار ارقم میں مسلمان ہوئے۔ اور تاریخ میں موجود ہے کہ ان کے والد جناب ابو طالب کے پاس ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ابتدائی دنوں میں، یہ 4 نبوت کا واقعہ ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے جعفر سے کہا تم بھی ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو حضرت جعفر کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ کھڑا ہو گیا، مجھے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے میں اتنی لذت ہوئی کہ میرا یہی کھڑا ہونا مجھے اسلام کی طرف لے آیا، اور 24 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور نبوت کے 6 سال میں یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے جناب جعفر، اور نجاشی کے دربار میں انہوں نے خوب اسلام کی وکالت کی، نمائندگی کی، اور سورہ مریم آپ واقعہ سارا سنتے ہیں، اور یہ اس وقت ان کی عمر 24-25 سال ہے، 26 سال ہوگی۔ 26 سال کے جوان انہوں نے جا کر نجاشی کے دربار میں اسلام کی وکالت کی، سفارت کی، نمائندگی کی، اور ایک بڑا اثر چھوڑا۔ جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اور کیا قربانیاں ہیں ان لوگوں کی، اب ذرا توجہ فرمائیں۔ 26 سال کی عمر ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، اور پھر حبشے میں ہی رہے، اسلامی دعوت کا کام حبشے میں کرتے رہے، اور جنگ خیبر 7 ہجری میں جنگ خیبر کا واقعہ پیش آیا، 7 ہجری۔ اب 13 سال مکے کے اور نبوت کے 6 سال گئے، اور مگر کتنے رہ کے 7 سال یہ اور 6 سال مدینے کے، 7 اور 6 13۔ جناب جعفر 13 برس حبشے میں رہے، گھر سے دور، خاندان سے دور، اور 13 سال انہوں نے حبشے میں دعوت کا کام کیا ہے، اور 13 سال کے بعد یہ حبشے میں سے سوار ہوئے ایک کشتی میں اشعری خاندان کے ساتھ، اور یہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے 7 ہجری میں۔ اور جب جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں پہنچے تو آپ فتح خیبر کے بعد مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت تقسیم فرمائی، اور اسی موقع پر جناب ابو ہریرہ مسلمان ہوئے، اور ابو موسیٰ اشعری اور دیگر ان کا خاندان مسلمان ہوا۔ اور اچانک جب حضرت جعفر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی، آپ فرمانے لگے مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ ایک عرصے کے بعد ملے، چچا داد بھائی تھے، ایک خون تھا ان کا، اور پھر ان کی قربانیاں بھی تھیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صرف 1 سال رہے مدینے میں آپ کے ساتھ، اور جنگ موتا کی طرف انہیں روانہ کر دیا گیا، جس میں عبداللہ بن رواحہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید آپ کے متبنہ بیٹے جو تھے، یہ تینوں کو بالترتیب کمانڈر بنایا، اور یہ تینوں کے تینوں جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ اب ذرا ان کی خدمات کا اندازہ کریں، ادھر اسلام قبول کیا، مصیبتیں، مشقتیں، ہجرتیں، جہاد اور قتل اور سفر، اور آپ مسجد نبوی میں نماز عصر پڑھ کے فارغ ہوئے۔ آپ نے اس طرح صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ جعفر گئے،
اللہ نے سارے مادی پردے ہٹا کر حضرت جعفر کی شہادت اپنے حبیب کو دکھائی. وہ گئے جعفر، اور میں دیکھ رہا ہوں جعفر کو جنت میں اڑتے ہوئے. 40 سال کی عمر میں اللہ کے پاس پہنچ گئے. اور ان کے بیٹے عبداللہ ہیں جن کے گھر حضرت زینب تھی، یعنی حضرت فاطمہ کی بیٹی، اور ان کے بیٹے اون و محمد تھے، یعنی جعفر کے پوتے اون و محمد کربلا میں یہ شہید ہوئے. اور جعفر سے چھوٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہ میں نے تعارف اس لیے کروایا ہے کہ اس سے پہلے میں نے ان کا ذکر کبھی نہیں کیا. اور 3 بہنیں، ایک کا نام جمانہ ہے، ام ہانی اور ام طالب. یہ 3 بہنیں تینوں مسلمان ہوئی. حضرت علی کی تینوں بہنیں مسلمان ہوئی. یہ 3 بھائی مسلمان، 3 بہنیں مسلمان، ایک بھائی مسلمان نہیں ہو سکا. ام ہانی کا واقعہ تو آپ سنتے ہیں کہ آپ معراج کی شب ان کے گھر سے اٹھائے گئے، اور یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. اور سب سے چھوٹے جناب علی ابن ابی طالب ہیں، حضور کے پاس رہتے. وہ حضرت بلال کہتے جب مجھے آزاد کروایا گیا اور میں حضور کے پاس آیا تو میں آپ کے حجرے میں دیکھا کہ علی ابن ابی طالب بچوں کی طرح کھیل رہے تھے. ابتدا اسلام لائے حضرت خدیجہ کے بعد، پھر حضور کے ساتھ ہی شب و روز حضور کے ساتھ ہر مجلس میں آپ کی حمایت میں. یہ تو لمبی باتیں ہیں، میں مختصر کرتا آگے چلوں. مکی زندگی میں حضور کے ساتھ ساتھ، حتیٰ کہ شب ہجرہ آ گئی، ہجرت کی رات بستر پہ لٹایا. اور اچھا آپ اندازہ کریں جناب ابو طالب کی سیادت، ریاست اور امارت کا، ان کے احترام کا. انہوں نے یہ تو اعلان کر دیا کہ جو ابو بکر صدیق یا محمد عربی کو پکڑ کے لائے 100 اونٹ ملے گا. لیکن حضرت علی کو کچھ نہیں کہا، بس تھوڑا سا سرزنش کی، ڈانٹ ڈپٹ کی اور چھوڑ دیا. وہ جانتے تھے کہ اگر ابو طالب کے بیٹے علی کو کچھ ہوا تو بنی ہاشم مشتعل ہو جائیں گے، اور بطحہ کی وادی کو خون سے بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. ان کا بستر پہ لٹانا ٹھیک تھا، ابو بکر کا ساتھ لے جانا ٹھیک تھا. اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. اب مدینے میں جہاد کی زندگی شروع ہوتی ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اب زمانہ شروع ہو گیا تلوار کا، اور یہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی تھی تلوار چلانے کی، لڑنے کی، مہم جوئی کی. باوجود اس کے کہ پست قامت تھے لیکن دورے جسم کے تھے. جناب علی کا جو حلیہ لکھا ہے نا سیرت نگاروں میں، وہ دورے جسم کے، یعنی گٹھیلے اور موٹے تھے، طاقتور. یہ بدر کا دن آیا، لڑائی کا آغاز ہونے لگا. 3 انصاری گئے اور ان کے مقابلے میں 3 قریشی آئے. پہلے عتبہ آیا، شیبہ اس کا بھائی اور ولید عتبہ کا بیٹا، سردار کے بیٹے، سردار کا بھائی. آپ نے انصاریوں کو بھیجا، وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے مقابل کے نہیں ہیں، یہ تو بیچارے کسان ہیں، قریشیوں کو بھیجو ہمارے مقابلے میں. آپ نے فرمایا حمزہ اٹھو چچا. پھر فرمایا عبیدہ، یہ حارث کے بیٹے تھے، اور حارث عبد المطلب کے بیٹے تھے. حارث حضور کے تایا تھے، یہ کہہ لو. اپنے تایا کا بیٹا عبیدہ اور چچا کا بیٹا علی اور چچا حمزہ، تینوں کو کہا اٹھو. اپنے خون کو اٹھایا،
چلو بھی ان کے مقابلے میں یہ تینوں گئے اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا، شیبہ کا مقابلہ حضرت حمزہ سے ہوا، اور عبیدہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جست میں ولید کو زمین پہ دے مارا، اور حضرت حمزہ نے بھی ایک ہی جست میں شیبہ کو دے مارا۔ عتبہ اور عبیدہ کے درمیان دو ہاتھ ہوئے، عتبہ بھی زمین پہ گرا اور حضرت عبیدہ بھی زخمی ہو کر زمین پہ گر پڑے اور ان کا پاؤں کٹ گیا، اور بدر سے واپسی پر جناب عبیدہ شہید ہو گئے اسی زخم کی وجہ سے، اور حضرت علی ولید سے فارغ ہو کر لپ کے عتبہ کی طرف، اور ایک ہی بار میں عتبہ کو بھی ڈھیر کر دیا، اور عمر مبارک کتنی ہے؟ 21 سال۔ حضرت علی کی عمر بدر میں 21 سال عمر ہے، اور 21 سال کی چڑھتی جوانی آدمی کی جرأت اور بہادری کے کام تو دیکھو۔ 21 سال کی عمر، اور باقاعدہ کہیں تلوار چلانے کی انہوں نے کسی اکیڈمی میں نہیں گئے، کسی تربیت گاہ میں نہیں گئے، اور یہ عتبہ اور شیبہ تو پرانے لڑاکی اور جنگجو تھے، اور علی ابن ابی طالب تو دامن مصطفیٰ میں تربیت پا رہے تھے۔ اللہ نے تلوار چلانے کا ایسا ہنر حضرت علی ابن ابی طالب کو دیا تھا، اور ہجرت کے موقع پر آپ نے اسباب کی کمی کی بنیاد پر اور معیشت کے کمزور ہونے کی بنیاد پر آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی۔ آپ نے ایک انصاری کو لیا، ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخا بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ فقال آخیت بین اصحابک ولم تواخ بینی و بین احد قال یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول پاک نے مواخات مدینہ قائم کی اور حضرت علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا، حضرت ابو بکر اور سعد ابن ربیع کو بھائی بنا دیا۔ فجاء علی تدمع عیناہ، حضرت علی حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے، تدمع عیناہ، روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ قد آخیت بین اصحابک، آپ نے سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ولم تواخ بینی و بین احد، اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا علی چپ کر جاؤ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو محمد کا دنیا میں بھی بھائی ہے اور قیامت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ آپ نے مواخات میں علی ابن ابی طالب کو اپنے ساتھ رکھا اور فرمایا علی پریشان نہ ہو، خدا نے تیرا گھر میرے گھر کے سامنے جنت میں بنا دیا، اور اے اللہ، حضور فرماتے ہیں مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں بار بار علی کا چہرہ نہ دیکھتا رہوں، اور اے علی جو تجھ سے نفرت کرے گا منافق ہوگا، جو تجھ سے محبت کرے گا اس کے ایمان کی نشانی ہوگی، جو تجھ سے محبت کرے گا اس کے ایمان کی نشانی ہوگی۔ اور جس جنگ میں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں آپ انہیں ہی دیکھیں گے، جہاں بھی جہاد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا وہیں آپ کو علی کی جرأت و بہادری کا ذکر ملے گا۔ یہ 5 ہجری جنگ خندق کا موقع، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، جس پر قرآن کی پوری سورت اتری 22ویں پارے میں، اور 10,000 کا لشکر۔ اہل مدینہ میں کبھی اتنی بڑی جمعیت مدینے کے گرد نہ دیکھی تھی۔ بنی غطفان بھی چڑھ آئے،
بنی قریظہ بھی پیچھے سازشیں کرنے لگے، قریش بھی اپنا لاؤ لشکر لے کر آ گئے۔ آپ نے خندق کھودی جبل سلا کو اپنے عقب میں لے کر، کئی دن تک محاصرہ جاری رہا۔ خندق اتنی چوڑی تھی کہ کوئی شاہ سوار آگے آنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ آخرکار کیا ہوا؟ عرب کا ایک بہت بڑا شاہ سوار جس کا نام عمر ابن عبد ود تھا، اور اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی بہت بڑا جنگجو اور کمانڈر تھا، اسلام کے بعد جس کو حضور نے جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کی طرف کمانڈ دے کر بھیجا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اور زرار بن خطاب آیا، ایک نوفل نامی آیا، چار آئے، اور حضور جبل سلا اور خندق کے بیچ میں آپ کا قافلہ تھا، آپ کی جماعت۔ یہ عمر بن عبد ود اتنا بگڑا ہوا تھا، 80 سال کا بوڑھا، اتنا متمرد، سرکش، مغرور، اپنے گھوڑے پہ چڑھ کر سپاہ اسلامی کے گرد چکر لگانے لگا اور مسلمانوں کو مذاق کرنے لگا۔ کہتا کیا ہے؟ اے مسلمانوں کے سپاہ، جو تم میں جنت میں جانا چاہتا ہے میرے میدان میں میرے سامنے آ جائے۔ جو تم میں جنت میں جانا چاہتا ہے، یہ مذاق کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا جو مجھ کو جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے میرے سامنے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہاں بھئی کون ہے جو تم میں اس کے مقابلے کے لیے باہر آئے؟ فقام علی بن ابی طالب رضی اللہ انا یا رسول اللہ۔ علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، تعرف من ھذا؟ علی جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں یہ عمر ابن عبد ود ہے، عرب کا شاہ سوار، عرب کا جنگجو، میں جانتا ہوں اسے۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر آواز، پھر آواز، تینوں بار حضرت علی کھڑے ہوئے۔ آپ نے بلایا، سر پہ امامہ باندھا اپنے دستے مبارک سے، اور اپنی ذوالفقار نامی تلوار حضرت علی کو دی، اور جناب علی کے حق میں دعائے خیر دی۔ اب 2700 کا اسلام سپاہ اسلام کا مجمع اور دوسری طرف 10,000 کفار اب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ اب اندازہ کرے، بدر میں 21 سال عمر تھی، تو یہ 2-2.5 سال بعد جنگ احزاب کا واقعہ پیش آ گیا۔ 24 سال عمر جناب علی کی، اور 80 سال کا عمر ابن عبد ود، عرب کا بڑا شاہ سوار، اور 12-13 ہزار کا مجمع یہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی پیادہ اور یہ گھوڑے کی پشت پہ سوار نیچے اترا۔ سیرت نگاروں اور مورخین نے لکھا ہے، ایسی تلوار چلاتا تھا اس نے ایک وار سے اپنے گھوڑے کی 4 ٹانگوں کو کاٹ کے رکھ دیا، ایک وار میں۔ اب اس بوڑھے کی طاقت کا اندازہ کریں، ایک بار میں اپنے گھوڑے کی 4 کونچے کاٹ کے رکھ دی۔ نیچے آیا میدان میں، کہنے لگا یہ میری توہین ہے کہ میرا مقابل پیدل ہو اور میں گھوڑے کی پشت پر رہوں۔ میدان میں جناب علی کہنے لگے، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اسلم تسلم، اسلام لے آ سلامتی مل جائے گی، اسلام لے آ سلامتی مل جائے گی۔ کہنے لگا عرب کی عورتیں مجھے تانا دیں گی کہ یہ میدان میں موت کے خوف سے کلمہ پڑھایا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے پھر واپس چلا جا، اس میں تیری عافیت ہے۔
واپس چلا جا، تیری اس میں عافیت ہے۔ کہنے لگا عمر ابن عبد ود نے کسی آدمی کے زبان سے آج تک یہ جملہ نہیں سنا، کسی سے یہ نہیں سنا، یہ میرے لیے آر ہے، آر ہے۔ تو فرمانے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا، پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے وار کیا، عمر بن عبد ود نے پہلے، جناب علی نے وار کو روکا اور پھر ایک ہی آن میں ایک وار کیا اور عمر ابن عبد ود کے تلوار سر سے اس کی گردن تک اتر آئی، زمین پہ گرا۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا اور تین اس کے ساتھی اکرمہ، زرار اور نوفل بھاگنے لگے تو خندق کے اندر گر گئے۔ جناب علی آگے بڑھے اور ان میں سے تینوں میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر لشکر کفار پہ ایسی ہیبت بیٹھی کہ پھر کسی نے خندق کو پار کرنے کی جرات نہ کی۔ اس لیے اگرچہ یہ اصحابی جنگ تھی، ایک لمبی جنگ تھی، لیکن اس کی فتح کا صحرا بھی جناب علی کے سر آتا ہے۔ مختصر کرتے ہوئے آگے چلوں، یہ خیبر کا دن کس نے نہیں سنا؟ خیبر کا دن کہ جب ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی بار حملہ ہوا، جسے قلعہ نائم بھی کہتے ہیں، قلعہ کموس بھی کہتے ہیں۔ رات آپ نے فرمایا بھائی صحابہ، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا کرے گا، اور جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ کو پیارا بھی بڑا ہوگا، وہ اللہ سے بڑا پیار کرتا ہوگا، اللہ اس سے بڑا پیار کرتا ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کبھی کسی منصب کی تمنا نہیں کی تھی، لیکن اس رات میں بھی اپنی خودی چھوڑ بیٹھا، میں بھی بے خود ہو گیا۔ دل میں آئے کاش یہ جھنڈا خطاب کے بیٹے عمر کو مل جائے، تاکہ یہ تصدیق ہو جائے کہ اللہ عمر سے پیار کرتا ہے۔ عمر کہتے ہیں صحابہ نے جاگ کر رات گزاری کہ دیکھتے ہیں کہ صبح جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ آپ آئے، آپ نے صحابہ پہ نظر دوڑائی تو مجمع میں حضرت علی نظر نہ آئے۔ آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب مجمع میں نظر نہیں آ رہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ انہیں اشوب چشم ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں، خیمے میں ہوں گے۔ کہا لاؤ، لائے گئے، لاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، شفا یاب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے علی یہ جھنڈا ہے، ترجمہ یہ تھا کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ علی کو دے دو، یہ اس کا ترجمہ۔ جھنڈا دیا اور کہا جاؤ جاؤ یا رسول اللہ میں جا کر لڑائی شروع کر دوں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں مسلمان؟ آپ نے فرمایا جا کر اسلام کی دعوت دینا، اگر ایک آدمی بھی کسی کی دعوت میں مسلمان ہو جائے تو سرخ اونٹوں سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میں آج یہ کہوں گا ہم مسلم معاشرے میں ہیں، اس مسلم معاشرے میں شرک پرستی بڑی ہے، بدعات، خرافات اور رسومات ہیں۔ اگر آپ کی دعوت سے، آپ کی محنت سے ایک مشرک توحید کے دائرے میں آ جائے، ایک بدعتی بدعات کو چھوڑ کر سنت میں آ جائے تو یہ بھی سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ گئے آگے سے اہل خیبر کا کمانڈر نکلا۔ یہ اہل خیبر وہ تھے جن کو حضور نے مدینے سے نکالا اور خیبر میں جا کر اسلام کے خلاف انڈے بچے دینے لگے، شرارتیں کرتے تھے۔ ان کا بیج اکھاڑنا بڑا لازم ہو چکا تھا۔ تو مقابلے میں کون آیا؟ مرحب،
یہ قلعہ کموس کا کمانڈر تھا اور تلوار لے کر آیا اور کیا کہہ رہا تھا؟ قد علمت خیبر انی مرحب شاقی الصلاح بطل مجرب. پورا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے اور میں ایسا اسلحہ چلاتا ہوں، ایسا اسلحہ چلاتا ہوں کہ کبھی اسلحہ شکایت نہیں کرتا کہ مجھے چلانے والے نے چلانے کا حق ادا نہیں کیا. بطلن جوان ہوں، مجربن تجربے کار ہوں. آگے سے کیا فرمایا؟ انا الذی سمتنی امی حیدر، انا الذی سمتنی امی حیدر کلیس غابات کریہ المنظر. تو مرحب سن، میں بھی وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر کون ہوتا ہے؟ کلیس غابات کریہ المنظر، ایسا شیر ہیبت ناک جسے دیکھ کر جنگل کی ہر چیز بھاگ جائے. میں بھی حیدر ہوں. تو اس لیے میرے بھائیوں، وہ حیدر بھی تھے، وہ ابو الحسن بھی تھے، وہ ابو تراب بھی تھے، وہ علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، وہ امیر المومنین بھی تھے، وہ امام المسلمین بھی تھے، وہ خلیفۃ المسلمین بھی تھے، وہ جعفر کے بھائی بھی تھے، رسول اللہ کے داماد بھی تھے. وہ سب کچھ تھے لیکن وہ مشکل کشا نہیں تھے. اور وہ اللہ کے ہاں اتنے ہی محتاج تھے جتنا ایک عام آدمی محتاج ہے. انہیں اللہ کی مدد کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی ایک عام آدمی کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہ بر صغیر میں بالخصوص ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت جب بڑھتی ہے تو ہم اس میں خدائی صفات کو دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. ہم نے حضور سے محبت کی، کرتے 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 ہم یہاں چلے گئے کہ ہم نے حضور کے اندر خدائی صفات تلاش کرنا شروع کر دی. ہم نے جناب علی سے محبت کا آغاز کیا، ہم نے چلتے چلتے انہیں خدا مان لیا. میں نے ایک کیسٹ اپنے کانوں سے سنی، ایک اہل تشیع عالم تقریر کر رہا ہے، کہتا ہے مولا علی منبر کوفہ پہ کھڑے کہہ رہے تھے، لوگوں میں وہ ہوں جو سورج کو لانے والا، اندازہ کریں، سورج کو لانے والا، قیامت کے دن کو لانے والا. یہ خدا کی کتنی بڑی توہین ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑی شان کے لوگ تھے. ان کے گھر جنتوں میں بن چکے ہیں اور نبی کے گھر کے سامنے بن چکے ہیں. یہ جنت کی عورتوں کے سردار کی شور ہے. جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کے شور ہے. یہ حسن و حسین جو جنتوں کے جوانوں کے سردار ان کے باپ ہیں. اس کے باوجود ان میں کوئی خدائی صفت نہیں ہے. وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ کسی کی بگڑی بنا نہیں سکتے. جو بگڑی بنا دے، جو الجھی سلجھا دے، وہ اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکے. عجب بات ہے، ابن ملجم کے ہاتھوں جب زخمی ہو کر گھر گئے، زخمی ہو کے گھر گئے، 2 دن بستر پہ رہے، خدائی اور مشکل کشائی کہاں رہ گئی؟ جو بیمار ہو جائے، جو بوڑھا ہو جائے، جس کے کالے بال سفید ہو جائیں، جس کی طاقتور کمر جھک جائے، جس خوشحال پہ غربت آ جائے اور جس کو موت آ جائے، پھر ہم اسے مشکل کشا کہیں. افسوس ہماری عقل اور ہمارے علم پر. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان شخصیات کے احترام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.